لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. ہم سب الحمدللہ نماز اور دعاؤں میں اپنے رزق کی برکت، فراوانی اور اضافے کے لیے اللہ سے اسپیشل دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، ہم سب کو رزق دینے والا ہے. ہم رزق کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی کمفرٹیبل، آرام دہ، پرسکون اور گزرے، اور عام اور اشیاء جو کھانے پینے کی اور بیسک جو ہیں وہ ہمیں نیڈز مل سکیں. تو رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہی رزق دینے والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کا جو مطلب ہے ہماری اردو زبان پاکستان میں خاص طور پہ ان سے کیا مطلب لیا جاتا ہے. نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں، اور ہمارے عام لوگوں تو کیا بعض خاص لوگوں کو بھی ان رزق کا ایکچوئل میننگ یا مفہوم نہیں پتہ کہ اس کی کتنے قرآن کی زبان میں کتنے وسیع میننگ ہیں. یعنی اگر ہم قرآن پاک کے اور عربک کے حساب سے دیکھیں تو جو مادہ را، زا اور کاف ہے، یہ باب نصرہ سے رزقہ یرزقو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر معاوضے کی کوئی چیز دینا اور دیتے رہنا. جیسے سورہ روم آیت 40 میں ہے، الذی خلقکم ثم رزقکم، یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا. یعنی کہ رزق دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام اشیاء کھانے پینے کی، مادی، روحانی عطا کی، اور وہ صلاحیتیں، اسباب جو اس کے ذریعے تم حاصل کرتے ہو رزق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کا یعنی ایکچوئل مطلب کیا بنا پھر. یعنی وہ چیز جو عطیہ جاریہ ہے کے طور پہ دی جائے، بار بار دی جائے. اور کون دیتا ہے بار بار چیزیں؟ رازق، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور بہترین رازق کون ہے؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو کہ اس کو بہترین ہم سب کو رزق عطا فرماتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ کو رزاق بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بار بار مسلسل اور بہت زیادہ رزق دینے والا. تو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں قرآن کے کہ تمام ذرائع، تمام زندگی کی وہ جو اسباب ہیں جو ہمارے لیے اہم ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور تمام اشیاء جو اس میں شامل ہوتی ہیں وہ رزق کے میننگ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ رزق کیا ہے، اس میں علم وحی یا علم حق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انسان کو جو دیا جاتا ہے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا سورہ ہود آیت 88 میں کہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے عطا کیا مجھے اپنے پاس ایک بہترین عطیہ، یعنی علم، یعنی رزق. تو یعنی مطلب کیا بنا کہ وہ تمام اشیاء، انعامات، وہ جو صلاحیتیں، اسباب اور علم، وہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات کو عطا کیے وہ رزق کے میننگ میں آتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ رزق جو ہے محض خوراک ہے، کھانا پینا ہے، نہیں، غلط ہے. بلکہ یہ عطا بخشش کے میننگ میں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے اس دنیا میں وہ سب رزق میں شامل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی، اس کے اسباب بھی، ذرائع بھی، جس کے ذریعے وہ رزق حاصل کرتا ہے. ایک مشہور دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یعنی اے اللہ تو ہمیں دکھا حق کو حق کے ہوتے ہوئے، اور تو ہمیں توفیق دے اس کی پیروی کرنے کی. یہاں پر رزق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق دینا، ہدایت دینے کے میننگ میں بھی آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کو صرف دسترخوان تک محدود کرنا، لمیٹڈ کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پابندیاں اور آزادیاں جو ہے صرف کھانے پینے کی حد تک محدود کی ہوئی ہیں، یعنی کہ حلال حرام کی تمیز کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ رزق کا مطلب جو ہے بہت وسیع میننگ میں استعمال ہوا ہے، تو حرام حلال کی تمیز ہر شعبے میں، ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق میں تنگی یا کمی کیوں ہوتی ہے انسان کی. اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن بیسک کیا ہیں؟ دوسروں سے عداوت، بغض رکھنا، حسد رکھنا. فجر کی نماز خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے رزق کمی ہوتی ہے. اور اپنی صحیح طرح سے رزق حاصل کرنے کے لیے کوششیں نہ کرنا، ایفرٹس نہ کرنا، ہمت نہ کرنا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا، یعنی اس کے لیے بھی رزق کی تنگی ہے. جیسا کہ سورہ طٰہٰ جو آیت 124 میں ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی رزق سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہے. اب یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً اس کو کم رزق ملے گا یا کم پیسے ملیں گے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بہت پیسہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ان کے پاس مال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو زندگی کا سکون، چین نہیں ملتا. وہ پرسکون نہیں رہتے، بے اطمینان رہتے ہیں زندگی میں. تو یہ بھی ایک رزق میں کمی کی ایک نشانی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے رزق کو جو ہے تلاش کرو. اب تلاش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ آپ انسان جو ہے کوشش کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، صحیح ڈائریکشن میں رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ایبلٹیز، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں ان کا صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے، اور جائز یعنی کہ حلال طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ تمام اسباب جو ہیں رزق کے دائرے میں آتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا
کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ کہاں سے کس کو کیسے رزق دے انسان گمان نہیں کر سکتا. جیسے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یعنی ایک دیکھا جائے تو ایک پہلو سے یہ آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کی کہ رزق دے کے بھی آزماتا ہے اور رزق کم کر کے بھی آزماتا ہے. اور انسان جو محنت کرتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس محنت کے حساب سے اس کے حصول کے لیے اس کو وہ رزق اس کو برابر کا ملے، لیکن یہ پھر بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے کہ اس کو اس کے حساب سے انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو آزماتا ہے کہ کم دینے سے یا اس کو صحیح طرح سے دوسری ڈائریکشن میں ڈالتا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق میں جو ہے حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن پاک میں ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طیب رزق کھانا، پاک کھانا لازمی طور پہ قرار دیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ایون حلال جو رزق ان کو ملنا ہوتا ہے اس کو بھی حرام بنا لیتے ہیں. کیسے کہ آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اگر جو کچھ لکھا ہوا ہے حلال طریقے سے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حلال طریقے سے اگر زندگی میں آپ محنت کریں گے، کمائیں گے، وہ ملیں گے، لیکن آپ وہی پیسے چوری کر کے یا غلط کام کر کے وہ آپ کماتے ہیں، تو وہ رزق تو آپ اپنا لے رہے ہیں لیکن وہ حرام طریقے سے بنا رہے ہیں، یعنی کہ حلال کو حرام بنا دیا. تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، تو پھر کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، تو پھر انسان کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی؟ تو بات یہ ہے کہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو رازق ہے ہم سب کو رزق دینے کا اس نے باقاعدہ اس نے ہمیں کہا ہوا ہے. تو ہم لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنی فزیکل ہیلتھ کو، اپنی باڈی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ذرائع پیدا کرو، اسباب پیدا کرو، محنت کرو، مشقت کرو، راستے نکالو. آپ سوچو کہ آپ کے لیے آپ کے اندر کیا اسکلز ہیں، کیا ایبیلٹیز ہیں جس سے آپ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہو یا آگے محنت کر سکتے ہو. تو یہ اسباب ہیں. جب تک آپ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دے گا. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے رہیں گے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے نکالنے کی. اور اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے. تو بات یہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. انسان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کی اولاد کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ضرور ملے گا. اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے کے تحت لکھا ہوا ہے وہ ضرور ملے گا. ہم اکنامکس یا معاشیات کی زبان میں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو یہ ورڈ ہے رزق کا یا روزی کا، یہ معیشت کے سینس میں قرآن پاک میں 5 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے. اور اس روزی یا رزق یا معیشت کو جو ہے کمانے کے اسباب اور سب کچھ اس میں قرآن پاک میں شامل کیا تعالیٰ نے. اب ہم دیکھتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے یعنی آپ جو ہے یا رزق کے ورڈ قرآن پاک میں مختلف الفاظ جو ہیں وہ کیا یوز ہوئے ہیں. ایک سب سے پہلا ورڈ جو ہے قوت کا، یعنی کاف، واو اور تا، یعنی کاتا یا کوتو، یعنی یہ خوراک کی جو اتنی مقدار جو یعنی کہ آپ کھا سکیں، جس سے کوئی جاندار زندہ رہ سکے، لمیٹڈ وے میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کھانے کے سے، اور اسی سے قوت پیدا ہوتی ہے. پھر دوسرا ورڈ جو رزق ہم نے آلریڈی استعمال کر لیا، اس کے وسیع مطلب ہے، یعنی مادی اور مانوی حساب سے دیکھیں اگر دونوں طرح سے، گویا کہ ہر وہ چیز جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے روحانی، جسمانی اور تربیت اور اسباب کا سبب ہو یا ذریعہ بنے، وہ سب رزق میں آ جاتا ہے. پھر ایک اور ورڈ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے میم یا را، میر، یعنی یہ غلہ یا سامان جو کھانا جو آپ ذخیرہ کرتے ہیں، اپنے رکھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اس کے سینس میں ہے. اور ما را جو ہے وہ خوراک کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ ورڈ قرآن پاک میں بیسک یوز ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ ورڈ جو ہے وہ رزق ہی ہے. اور بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ میں ہی رازق ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، مجھ سے ہی مانگو. دوسروں سے امید رکھنا، دوسروں سے مانگنا، دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا اپنے پیسوں کے لیے، مال کے لیے، رزق کے لیے، یہ صحیح طرز فکر نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اسی سے، اور اپنی دعاؤں میں. لیکن اس کے لیے بنیادی اسباب وہی ہیں کہ آپ کا پہلے تقویٰ ہو، آپ کے اندر آپ کا سیدھا راستہ ہو، اور آپ اللہ ہی سے مانگیں خشوع و خضوع سے، اور صحیح ڈائریکشن میں اپنی محنت کریں، اپنی ذرائع کو، اپنے اسباب کو، اپنی کوششوں کو، اپنی ایفرٹس کو صحیح طرح سے لے کے آئیں، اپنی محنت کو. اور پھر نتیجہ اور رزلٹ جو ہے تعالیٰ پہ چھوڑیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا انسان، اور یہ سب لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رزق ملے گا. اور رزق جو ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں اولاد، اس میں سارے آپ کے ذرائع، ہر چیز میں شامل ہے.
تو اللہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں رزق کی برکت کے لیے تو سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے. انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.